بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری حدیث شریف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تھی تو اپنے ہاتھ سے یا اپنے کپڑے سے منہ ڈھانپ لیتے اور اپنی آواز کو دھیمی کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کے ارشادات بیان فرماتے جن میں ہے کہ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں ہی سب کے سب گناہ معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود بھیجو اور دعا میں کوشش کرو اور کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ نماز اثر ضائع کرنے پر وعید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے وہ ایسا ہے گویا اس کے اہل و عیال اور مال اسباب سب ہلاک ہو گئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے اور زندگی اور موت کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے والا شخص زنا کے حالات میں مومن نہیں ہوتا اور چور بھی چوری کے حالات میں مومن نہیں، اور اسی طرح جب کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس حالات میں وہ مومن نہیں ہوتا اور توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس شخص کو اس حالات میں موت آئے گی وہ جانتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہمیشہ شراب پینے والا، قطع رحمی کرنے والا اور جادو کا یقین کرنے والا جنت میں نہیں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گناہ کرنے پر پریشان ہو اور نیکی کرنے پر خوشی محسوس کرے وہ مومن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو شخص حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس سے محبت کرے اور حسین میرے اولاد سے ہے۔ فرمان مصطفیٰ، جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کرے کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں اور کہتے ہیں تیرے لیے بھی ایسے جیسا ہو۔ فرمان آخر نبی، قبر شریف کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے پر چل رہا تھا، اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغ میں جاؤ تو وہاں میوے کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مسجدیں۔ یا رسول اللہ ان کے میوے کیا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی آزمائش نہیں چھوڑی جو مردوں کے لیے عورتوں کی آزمائش سے بڑھ کر نقصان پہنچانے والی ہو۔ فرمان مصطفیٰ، جس نے میرے بعد کسی مسلمان کا دل خوش کیا اس نے مجھے میری قبر انوار میں خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن خوشی عطا فرمائے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔